الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات محترم، سورہ الانفال کا درس الحمدللہ شروع ہے اور آج میں نے آیت مبارکہ 65 سے لے کر 69 تک تلاوت کی ہے. یہ ایک رکوع ہے پورا.
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند جتنے منٹ ہمارے پاس ہیں ان سے جو کچھ ملتا ہے قرآن مجید کے اس درس سے ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات کریمات میں آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر کی باتیں ذکر ہو رہی تھی، مال غنیمت کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تسلیاں دی جا رہی تھی کہ تم جو کچھ یہ جہاد کر رہے ہو میری رضا کے لیے ہے، اور جو کچھ بندہ میرے لیے کچھ کرتا ہے تو میں اس کو محروم نہیں رہنے دیتا، اس کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں اب میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ صحابہ بڑی تعداد میں تھوڑے تھے، وہاں 1000 بندہ تھا، یہاں 313 تھے، اب ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دی، جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام تیار ہو گئے جہاد کرنے کے لیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو آپ کے غلام ہیں وہ اپنی طاقت دیکھتے ہیں اور دشمنوں کو دیکھتے ہیں، محبوب آپ کا کام یہ ہے انہیں تسلی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے کہیے۔ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ مومنوں تمہیں ہر وقت جہاد کا سامان تیار رکھنا چاہیے، دشمن کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، لہذا ایسا تیار رہو کہ ان کو دور سے پتہ چل جائے کہ ہم یہ مسلمان بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، اگر ہم ان پر کوئی حملہ کریں گے تو ہمیں بڑی سزا ملے گی۔ میں نے پچھلے درس میں اس کی کئی مثالیں عرض کی تھی۔ یہاں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو، رغبت دلانا، کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، اور تیار کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہیں تیار، کسی کو ترغیب دینی ہو، اس بندہ جو آگے جس کو تیار کرنا ہے کسی کام کے لیے، اس کا جو سٹیٹس اور معیار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے صرف وہی لفظ استعمال کیا، حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال اور جہاد کے لیے ترغیب دو، رغبت دلاؤ۔ اب کسی کام کو تیار کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دینی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندے کا اپنا معیار جس کو ترغیب دینی ہے۔ اب ہم نے اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی کوئی کام لینا ہو نا تو اس کو لالچ دیتے ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انعام کا لالچ ہوتا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا، تمہیں پرائز دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ارشاد فرمایا کہ محبوب ترغیب دو صحابہ کو جہاد کرنے کی، بلکہ یہاں صرف صحابہ کا نہیں استعمال کیا حکم، اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں کو تیار رکھو، مومنوں کو ترغیب دو جہاد کے لیے، کہ جب دین اسلام پر یا اہل اسلام پر کسی قسم کا کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہو تو انہیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب ترغیب دینے کے مختلف یہ ہر وہ سورس، ہر وہ ذریعہ جس کی وجہ سے بندہ جہاد سے ڈرتا ہے، کتراتا ہے، گھبراتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ان کی اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تو ہر وہ سورس استعمال کر جس سے ان کا وہ غم دور ہو جائے۔ مثلا کسی کو یہ ہے کہ میں بھی کمزور بندہ ہوں، میں جب دشمنوں کے لیے جاؤں گا تو ان کے ساتھ میں کیا مقابلہ کروں گا، وہ تو پہلی بار سے مجھے ہلاک کر دیں گے، پہلی بار سے مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ ایک ڈر ہے، اس کے لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 بندے ہوں صبر کرنے والے، اگر وہ کافروں کے مقابلے میں ہوں گے تو 200 ہوگا تو وہ بھی ہاتھ آئے گا۔ تم جو 20 ہو نا تمہارے مقابلے میں اگر 200 آئیں گے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں گے، تم ہی غالب ہوگے۔ اور وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، اور اگر تم 100 ہو تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، خداوند قدوس تمہیں 1000 کافروں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ترغیب دینے کا۔ اب چونکہ صحابہ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا میدان بدر میں، اب یہاں ان کو اور مزید تسلی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ
گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری اس ضرورت کے لیے رب العالمین جل جلالہ فرشتوں کو تمہاری امداد کے لیے بھیجے گا۔ اب یہاں ترغیب کی میں نے بات کی ہے، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، مومنوں کو کہ جہاد کرنے کے لیے تیار رہیے، ترغیب۔ اب اس کے لیے بھئی بندہ سوچتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کمزور ہے، جی میں کیا کروں گا، دوسرا یہ ہے بھئی میں تو چلا جاؤں گا، میرے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، ان کی لوگ آفٹر کون کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کی ذمہ داری بھی اٹھا، مقصد یہ ان کو ترغیب دینا ہے جہاد کے لیے انہیں تیار کو، جو چیز بھی ان کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہے نا، بزدلی کی طرف لے جا رہی ہے کہ نہیں جی پیچھے کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، اے محبوب تم ان کو تسلی دو، رہ گئی ان کی ضرورتیں تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لب سے جو نکلتا جائے گا میں انہیں پورا کرتا رہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا۔ اچھا اب یہاں ہم نے ایک مسئلہ اور غور کرنا ہے، اللہ نے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومنوں کو ترغیب دو جہاد کرنے کی، اور اگر کوئی جہاد سے روکنے کی ترغیب دے رہا ہو تو بندہ کون ہوا؟ وہ نبی کا دشمن ہے۔